اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک فضائل اور مسائل، الاحیاء کتاب۔ رمضان کا دوسرا عشرہ بخشش کا ہے، اس میں یہ دعا پڑھتے رہیں: اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین۔ نماز تراویح مرد اور عورت سب کے لیے سنت موقدہ ہے اور اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح پڑھی اور اسے بہت پسند فرمایا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ارشاد فرماتے ہیں: جو رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندیشے سے کہ امت پر فرض نہ ہو جائے ترک فرمائی۔ پھر فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں ایک رات مسجد میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو الگ الگ نماز پڑھتے پایا۔ فرمایا: میں مناسب جانتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں تو بہتر ہو۔ سب کو ایک امام ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اکٹھا کر دیا، اور پھر دوسرے دن تشریف لے گئے تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو فرمایا یہ اچھی بدعت ہے۔ تراویح کے ضروری مسائل۔ زیادہ تر علماء کرام کے نزدیک تراویح کی 20 رکعتیں ہیں اور یہی احادیث سے ثابت ہے۔ اس کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد سے طلوع فجر تک ہے۔ تراویح وتر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد میں بھی۔ اگر کسی شخص کی تراویح کی کچھ رکعتیں باقی رہ گئیں اور امام نے وتر پڑھنا شروع کر دیا تو امام کے ساتھ وتر پڑھ لے، پھر باقی ادا کر لے، جبکہ فرض جماعت سے پڑھے ہو یہ افضل ہے۔ اگر تراویح پوری کر کے وتر تنہا پڑھے تو بھی جائز ہے۔ تراویح کے لیے پہلے عشاء کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر بھول سے عشاء کی نماز بنا طہارت پڑھ لی اور تراویح اور وتر طہارت کے ساتھ، تو عشاء اور تراویح پھر پڑھیں، وتر ہو گئے۔ مستحب یہ ہے کہ 1/3 رات تک دیر کریں، آدھی رات کے بعد پڑھیں، تب بھی کراہت نہیں۔ تراویح کی قضا یعنی اگر چھوٹ گئی اور وقت ختم ہو گیا ہو، تراویح کی 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھیں، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیریں، اور اگر کسی نے 20 رکعتیں پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا تو اگر ہر 2 رکعت پر قاعدہ کرتا رہا یعنی تشہد پڑھتا رہا تو ہو جائیں گی، مگر کراہت کے ساتھ، اور اگر قاعدہ نہ کیا تو صرف 2 رکعت تراویح ہوئی۔ احتیاط یہ ہے کہ جب 2 رکعت پر سلام پھیرے تو ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے، اور اگر ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت کر لی تو بھی جائز ہے۔ تراویح میں ایک بار قرآن پاک ختم کرنا سنت موقدہ ہے۔ اگر قرآن پاک پہلے ختم ہو گیا تو تراویح آخر رمضان تک برابر پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے۔ قرأت اور ارکان کی ادائیگی میں جلدی کرنا مکروہ ہے۔ ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر بہتر ہے۔ اسی طرح اعوذ باللہ و بسم اللہ کو بھی اطمینان سے پڑھیں، اور تسبیح وغیرہ کا چھوڑ دینا بھی مکروہ ہے۔ ہر 4 رکعت پر اتنی دیر تک بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھیں۔ 20 رکعتیں پڑھنے کے بعد اگر بھاری ہو تو نہ بیٹھیں۔ تراویح میں ہر 4 رکعت ایک ترویحہ ہے، اس طرح 20 رکعت میں 5 ترویحہ ہوئی۔ ہر 4 رکعت کے درمیان جب بیٹھیں، چاہے خاموش رہیں یا کلمہ درود شریف پڑھتے رہیں، تلاوت کریں یا 4 رکعتیں تنہا نفل پڑھیں، جماعت سے مکروہ ہے۔ ہر 4 رکعت تراویح کے بعد بیٹھ کر نیچے دی ہوئی تسبیح پڑھیں: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ اپنے حلال میں سے دے دیجیے، حرام سے بچا لیجیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے،
جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔